انداز سمرو نواز شریف صاحب پہنچے تندور پر اور نواز شریف صاحب کے مخالفین ان کے خلاف پہنچ گئے عدالت میں، اور دوسری طرف جرنیلوں کی بڑی بیٹھک ہوئی ہے، بڑی کانفرنس، کور کمانڈر کانفرنس، اور اس میں عمران خان صاحب کے لیے کھلا پیغام ایک بار پھر سامنے آ گیا ہوا ہے۔ اور وہ کھلا پیغام کیا ہے، اور بہاول نگر کے معاملے کو لے کر تحریک انصاف کس طرح جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہ رہی ہے یا اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہ رہی ہے، یہ معاملہ، اور پھر بشریٰ بی بی صاحبہ عدالت کے ساتھ کھیل رہی ہیں سیاست، یہ عدالت نے کہا ہے، اور اس عدالت نے اپنے اس ریمارکس کے ساتھ بشریٰ بی بی صاحبہ کی درخواست کر دی ہے مسترد۔ کیا درخواست تھی اس پر بھی بات ہوگی۔ پہلے میرا خیال ہے کور کمانڈر کانفرنس پہ آتے ہیں، نواز شریف صاحب تندور پر پہنچے اور نواز شریف صاحب کے خلاف عدالت میں ایک درخواست آ گئی ہوئی ہے، اس پر بعد میں، کیونکہ کور کمانڈر کانفرنس 2-3 حوالوں سے اہم ہے۔ ایک تو کل ایک کور کمانڈر جو ہیں منگلا کے ایمن بلال صفدر صاحب، انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی، ارلی ریٹائرمنٹ لے لی، ان کا استعفیٰ تھا اور کابینہ نے منظوری دے دی اور بائی بائی ٹاٹا ہے ان کا استعفیٰ، اور اس کے بعد آج کور کمانڈر کانفرنس۔ تو کیونکہ وہ کل کی ڈیولپمنٹ تھی، کل خبر سامنے آ گئی تھی کہ کور کمانڈر منگلا جو ہیں وہ فوج سے رخصت ہو چکے، اب ہوئے ہیں یا کر دیے گئے، یہ بھی بڑا سوال ہوتا ہے۔ یہاں پر تو ایکسٹینشن کے لیے لابنگ کی جاتی ہے، اور پھر ایک جرنیل جن کی ابھی سروس رہتی تھی، اور کہا جا رہا ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہو سکتے تھے، یعنی سینئر جو جج صاحبان ہوتے ہیں، جن میں سے سینئر جرنیل ہوتے ہیں جو جج صاحبان، مطلب ایک ہی ہے پاکستان میں ویسے، تو کہتے ہیں مطلب ماضی میں رہا ہے اس طرح، تو سینئر جو جرنیل جن کے جو پینل ایک جاتا ہے وزیر اعظم کے پاس، یا وزیر اعظم جن میں سے کسی ایک کو آرمی چیف بناتے ہیں، تو اس درجے تک وہ پہنچ سکتے تھے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ریزائن کر دیا، گھر چلے گئے بائی بائی ٹاٹا کہہ کے۔ تو اس پر بھی بات ہوگی کہ وہ کیا چکر کیا ہے، کیوں ان کو جانا پڑا۔ لیکن پہلے کور کمانڈر کانفرنس، اب کور کمانڈر کانفرنس کا کیونکہ ہم بات جو ہے وہ کیا سارائی سورسز اس طرح کی بات نہیں کر رہے، جو بات کور کمانڈر کانفرنس کے ISPR کی طرف سے جاری کردہ پریس ریلیز میں کہی گئی ہے، اس بات کو ہم حالات سے جوڑیں گے کہ یہ بات کس پیرائے میں کی گئی ہے، یہ بات دوبارہ کیوں کی گئی ہے۔ فوج کو بدنام کرنے، فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے عناصر اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کوئی رو رعایت نہیں ہوگی، اس طرح کی باتیں جو صدر آصف علی زرداری صاحب اور آرمی چیف کی ملاقات میں بھی ہوئی تھیں، صدر صاحب نے کہا تھا۔ تو اب کور کمانڈر کانفرنس کا میں پہلے اعلامیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ جناب یہ ہے کہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 264ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، جس میں فورم کو بریفنگ دی گئی کہ افغانستان سے سرگرم دہشت گرد گروہ علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، یعنی وہ جو TTP کے لوگ وہاں سے، اور وہ لوگ جن کو عمران خان صاحب نے لا کر آباد کرنے کی کوشش کی، کچھ کو آباد کیا، کچھ کو لانا تھا، حکومت چلی گئی، لیکن پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہوئی ہے۔ فورم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ یہ دہشت گرد گروہ پاکستان اور اس کی اقتصادی مفادات کے خلاف بطور پراکسی کام کر رہے ہیں، یعنی یہ کوئی پاکستان دشمن جو ممالک ہیں، جو پاکستان میں تعمیر و ترقی نہیں دیکھنا چاہتے، جو CPEC نہیں دیکھنا چاہتے، جو نہیں دیکھنا چاہتے کہ پاکستان میں سعودی عرب، پاکستان میں چائنا، امریکا یا کوئی ملک، قطر، کوئی ملک پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے، یہ ان ملکوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں۔ مطلب یہی ہے نا، میں ساتھ ساتھ ذرا آپ کو بتاتا بھی جاؤں۔ اچھا جی، یہ دہشت گرد گروہ بالخصوص CPEC کے خلاف پراکسی کے طور پر کام کریں، میں وہی بات کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر یہ پراکسی جو ہے، مطلب کہا جاتا ہے کہ CPEC جو ہے وہ امریکہ کو کھٹکتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس در اشارہ ہو۔ باقی انڈیا کے فٹ پرنٹ تو پاکستان میں ہیں، جو ریسنٹلی جو واقعہ ہوا بشام والا، اس کے متعلق اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ آرمی چیف نے کور کمانڈرز کو ہدایت کی کہ دہشت گردوں کو کسی بھی جگہ سے فعال نہ ہونے دیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پوری قوم کی حمایت حاصل ہے، اور مسلح افواج پاکستان سے دہشت گردی کے خطرے کو مستقل ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ فورم نے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جاری بھارتی جارحیت پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور کہا
کہ پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ اچھا جی، کور کمانڈر کانفرنس نے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، جنگی جرائم اور نسل کشی کی مذمت کی۔ کور کمانڈر کانفرنس نے مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی پر بھی تشویش کا اظہار کیا، ایران کے حملے اور اسرائیل کی تیاریاں کہ ہم بھی جواب دیں گے، اور کہا کہ مشرق وسطیٰ میں اگر فریقین نے کشیدگی فوری طور پر کم نہ کی تو ایک وسیع علاقائی تنازع جنم لے سکتا ہے۔ اب آتا ہے وہ پارٹ جو ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس نے مسلح افواج کی حوصلہ شکنی کے لیے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم پر تشویش کا اظہار کیا، اور فورم نے کہا کہ مسلح افواج کے خلاف بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام اور مسلح افواج کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش ہے۔ اس پر میں پورا کر کے پھر آپ کو اس پر میں بات کرتا ہوں، اپنی رائے میں دیتا ہوں کہ یہ کس پیرائے میں بات کی گئی ہے۔ ہم عوام اور مسلح افواج کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم کے خلاف قانون اور آئین کے مطابق سخت کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ فورم نے پائیدار سماجی اقتصادی ترقی کے حصول کے لیے حکومت کو مکمل تعاون فراہم کرنے، اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، بجلی چوری کے خلاف اور غیر قانونی تارکین کی محفوظ وطن واپسی کے لیے بھرپور تعاون فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اب یہ جو بات آخری والی بات کہ حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون، یہ اب ریپیٹ کی جا رہی ہے ہر کور کمانڈر کانفرنس میں، تاکہ سند رہے۔ اگر کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے کہ جناب شہباز شریف کی حکومت جا رہی ہے، فوج اور حکومت میں اور سیاسی قوتوں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس کو جواب دیا جا سکے کہ نہیں، حکومت کے ساتھ فوج ہے، حکومت کے جو اقدامات ہوں گے فوج اس میں تعاون کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ اب وہ جو حوصلہ شکنی، بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا، اب پہلے 9 مئی کا معاملہ تھا، 9 مئی کے معاملے کو لے کر پی ٹی آئی، عمران خان صاحب، ان کے ٹرولز اور وہ جو ان کا سوشل میڈیا بریگیڈ ہے، وہ فوج کے اوپر مسلسل ان کے خلاف، فوج کے خلاف پروپیگنڈا بھی کر رہا تھا، بدنامی بھی ہو رہی تھی، کر رہا تھا۔ اب باول نگر کا واقعہ ہوا، باول نگر واقعے میں مطلب پولیس نے پہلے ایک آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر کے ایک گھر کے اندر چڑھائی کر دی، عورتوں کو مارا پیٹا۔ ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ جی ہم کس طاقتور تھے، ہم نے جو ہے وہ ذرا لیا ہے، اپنا منگا لیا ہے، تو جواب آ گیا۔ انہوں نے تھانے میں گھس کے فوجیوں نے اور پٹائی کی، دھلائی چلائی کی، ویڈیوز بنائی۔ تو طاقت کا اصول ہے بھئی، اگر آپ آئین اور قانون پر عمل نہیں کریں گے، اور ہمارے ہاں ویسے بھی طاقتور تو آئین اور قانون کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال وہ ایک انسیڈنٹ، اب اس انسیڈنٹ کو عمران خان اینڈ کمپنی باضابطہ آرگنائز طریقے سے فوج کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد جو پریس کانفرنس کی بیرسٹر گوہر نے، اس میں خاص طور پر انہوں نے کہا کہ آج پہلی بار عمران خان نے بہاولپور واقعے کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، یعنی اس واقعے کو۔ اور اب پراپر ٹک ٹاک بن رہے ہیں، میں نے آج ایک ٹک ٹاک دیکھا، ایک بندہ آ رہا ہے، پولیس والے کھڑے ہیں، وہ اس کو روکتے ہیں، اور اس دہاڑی شاڑی لگانے کے چکر میں تو اسے پوچھتے جی بندہ بھائی کیا کرتے ہو، کہاں سے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہتے باول نگر۔ کہتے کیا کرتے ہو؟ کہتے میں فوجی ہوں۔ تو وہ پھر اس کو سلوٹ بھی کرتے ہیں، جب شبیاں ڈال کے اس کو بوتل شوتل بھی آفر کرتے ہیں، ٹھنڈا شنڈا پیو بھائی۔ تو مطلب ایک پراپر آرگنائز انداز میں ایک اس چیز کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ والا جو پیراگراف ہے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوگی اور سخت ایکشن ہوگا، یہ 9 مئی کے بعد پیدا ہونے والی جو یہ والی صورتحال ہے باول نگر والی، یہ اس کو جو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ اس پیرائے میں، یعنی چھڈائیں گے نہیں بھائی، معافی نہیں کسی قسم کی۔ اچھا، ایک تو یہ معاملہ ہو گیا، بات کلیئر ہو گئی۔ دوسرا، بشرا بی بی صاحبہ کی ایک درخواست تھی، اور درخواست کیا تھی اس کو فالو بھی نہیں کر رہے تھے۔ وہ درخواست یہ تھی کہ بشرا بی بی صاحبہ کو جب گرفتار کیا گیا، سزا ہوئی، تو ان کو توشہ خانہ میں، تو ان کو اڈیالہ جیل میں رکھنے کے بجائے، وہ اڈیالہ گئی تھی، ان کو بنی گالہ منتقل کر دیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے تو نہیں کہا بنی گالہ منتقل کر، ادھر رکھے۔ تو بہرحال اس کے بعد چمگوئیاں ہوئیں،
کہ عمران خان نے اپنی اہلیہ کے لیے رعایت لے لی، یا یہ کہ جی بشریٰ بی بی عمران خان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، جیل جانے سے پہلے انہوں نے کچھ خاص لوگوں سے ملاقات کی ہے، کچھ طاقتور لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی، اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ تو عمران خان صاحب اس باتوں کے زیر اثر آ گئے، انہوں نے بشریٰ کو بی بی کو کہا کہ جی پٹیشن دائر کریں اور جیل آ جائیں۔ پٹیشن دائر ہو گئی لیکن اس کو فالو نہیں کیا گیا۔ آج بھی جب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ان کی عدالت میں تھی تو بشریٰ بی بی کے وکیل تھے ہی نہیں، جج صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ سیاست کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے تک شعیب شاہین بھی عدالت میں تھے، اب وہ بھی نہیں ہیں، اور جو پٹیشنر کے وکیل ہیں وہ بھی نہیں ہیں، تو ہم ہی بیٹھے رہیں گے؟ آپ تو مطلب آپ خود شفٹ ہی نہیں ہونا چاہتے جیل میں، ہمیں استعمال کر رہے ہو، ہمارا کندھا استعمال کر رہے ہو، سیاست کر رہے ہو ہمارے ساتھ۔ انہوں نے پٹیشن خارج کر دی۔ پٹیشن خارج کرنے کا فیصلہ ہوا تو دوڑتے دوڑتے بشریٰ بی بی کے وکیل پہنچے، عثمان گل تھا، انہوں نے کہا کہ جی میں بڑی ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا، جی یہ تھا وہ تھا، ناکے لگے ہوئے تھے، تو میں معذرت کرتا ہوں، ہماری درخواست بحال کر دیں۔ تو جج صاحب نے ایک موقع دے دیا کہ آپ درخواست دائر کر دیں، آپ کی درخواست بحال کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے نا جج صاحب کا کہنا، کیونکہ جج جو ہوتے ہیں نا، وکیل سائل اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ کیا کرنے آیا ہے یہاں پہ۔ کئی جج ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے سائلوں کو جرمانہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف مقبولیت کے لیے، میڈیا میں ان رہنے کے لیے، اپنا چرچا کروانے کے لیے لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں بشریٰ بی بی تو چاہتی ہیں کہ وہ تو جیل جائیں، لیکن اب حکومت نہیں شفٹ کر رہی، تو بھائی آج فیصلہ ہو جاتا، کل صبح بشریٰ بی بی کو جیل شفٹ کر لیتے، تو فیصلہ ہو گیا، اب وہ درخواست بحال ہو جائے گی۔ یعنی ان کے وکیل نہیں تھی سے مراد کے وکیل نہیں تھے، وہ دھیان کاغذوں میں جاتا ہے نا تو بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ اچھا جب کور کمانڈر منگلا کا ذکر جو ہے وہ کور کمانڈر کانفرنس کے ساتھ کرنا تھا، لیکن وہ میں آگے پیچھے کر گیا، جنرل احمد بلال صفدر صاحب۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ فوج کے اندر کی چیزوں کو اس طرح کوشش کرتا ہوں کہ نہ بات کروں، لیکن اب یہ کیونکہ ریزائن آ گیا ہوا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے اوپر کچھ چارجز تھے، الزامات تھے، کچھ سورسز کا خیال ہے کہ کرپشن کے الزامات تھے، خیال سے مراد کہ وہ خبر دینا چاہتے یہ والی، کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ڈسپلن کا ایشو تھا۔ ماضی میں بھی ڈسپلن کے ایشوز اور پھر 9 مئی میں ملوث ہونے کے الزامات میں کور کمانڈر لاہور ان کی چھٹی ہو گئی، اور آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر کے باضابطہ اناؤنس کیا تھا کہ کچھ میجر جنرل، کچھ بریگیڈیئر، کچھ 14-15 افسران انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کو نکال دی، ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، سزائیں ہوئی ہیں۔ تو کچھ کا خیال ہے کہ جی یہ جو انہوں نے ریزائن نہیں کیا بلکہ ان کو نکالا گیا ہے، ڈسپلن یا کوئی پولیٹیکل ایشوز کوئی ان کے تھے، تو اس کی وجہ سے۔ تو بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں، ہم صرف اتنا ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ شاید جو عمران خان صاحب کے لیے کہا جاتا ہے، کل پرسوں میں نے بتایا تھا نا کہ ایک دوست کہہ رہا تھا کہ جی 90% فوج کے اندر عمران خان کی حمایت ہے، تو 90% بہت ہوتی ہے بھائی۔ تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہوں اور ان میں سے ایک یہ بھی ہو، اور پھر اندر بیٹھ کے کوئی آرمی چیف کے متعلق یا کچھ بات چات ہوئی ہو تو پھر ان کو کہا گیا ہو کہ جی بائے بائے ٹاٹا۔ فیض حمید کو بھی بھیجا گیا تھا، فیض حمید نے اسی طرح ارلی ریٹائر کیا گیا تھا نا، اظہر عباس صاحب کو بھی اس طرح ارلی ریٹائر کیا گیا تھا، تو یہ بھی شاید ان میں سے ہو۔ بہرحال اچھا جی، نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ آج ایک تندور پہ گئے، کیونکہ پنجاب میں روٹی جو ہے فیصلہ کیا ہے حکومت نے کہ جی وہ 16 روپے اور نان 20 روپے کا بکے گا۔ کے پی کے کی حکومت نے یہ کہا کہ جی مریم نواز ڈرامہ کر رہی ہے، اور یہ کہہ کر پھر خود بھی انہوں نے روٹی کی قیمت 5 روپے کم کر دی۔ تو یہاں پر تو یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کچھ ایڈمنسٹریشن جو ایکٹیو ہوئی ہے، مقدمات بھی درج ہوئے ہیں جو 20 روپے روٹی نہیں بھیج رہے، کیونکہ یہاں پہ آٹا سستا ہو گیا، تو وہ تو ایکشن ہو رہا ہے۔ لیکن آج مریم نواز صاحبہ گئی ایک تندور پر، اور وہ تندور والے سے بات کر رہی تھی تو آواز آئی کہ جی میاں صاحب بھی آ گئے، تو سامنے سے میاں نواز شریف صاحب بھی آ رہے تھے، اڈا پلاٹ کا تندور تھا ان کے رائے کے پاس کہیں، تو وہ مریم نواز نے تندور والے سے گپ شپ کی، انہوں نے پوچھا جی کتنے کا بیچ رہا ہے، انہوں نے کہا جی 16 روپے کا۔ نواز شریف صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے، وہ کہا جی لگا کے دو نا ایک روٹی۔ انہوں نے پیڑا، جو بنے ہوئے پیڑے تھے اس میں سے نہیں اٹھایا، وہ سیانا تھا، اس میں جو آٹا تغاری میں گوندا ہوا ہوتا ہے نا اس میں سے، کیونکہ یہ پیڑے بنا کے رکھتے ہیں نا تو سائز 120 گرام کا، تو وہ سائز چھوٹا ہوتا ہے، 60-70 گرام کا ایک پیڑا بنا کے اس کی روٹی بیچ رہے ہوتے ہیں۔ حکومت قیمت کم کرنے کی لیے ان کو فورس کرتی ہے، یہ سائز کم کر دیتے۔
انہوں نے نیا پیڑا بنا کے انہوں نے اچھی سی پپو سی روٹی بنا کے میاں صاحب کو مریم صاحبہ کو دی. میاں صاحب نے روٹی کو ہاتھ لگا تو ہاتھ جل گیا میاں صاحب نے. مریم نے کہا بہت گرم ہے. بہرحال وہ روٹی دیکھی انہوں نے. روٹی دیکھنے کے بعد مریم نواز صاحبہ نے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے دیکھ رہے تھے کہ جی وزیر اعلیٰ صاحبہ آئی ہیں, نواز شریف صاحب آئے ہیں. ان میں سے ایک نوجوان کو روٹی دی اور کسی کو شیخ صاحب ان کو 16 روپے دے دیں تندور والے کو. تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ جی آپ نے روٹی ہر صورت 16 روپے میں خریدنی ہے, اگر یہ نہ بیچے 16 روپے میں 20 روپے کی بیچے تو آپ شکایت کر دیں. انہوں نے نمبر بتایا کہ جی ہمارا نمبر ہے. اب ایک طرف یہ ہو رہا, دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن ٹریبیونل ہے اس میں نواز شریف صاحب کی جیت کو نوٹیفیکیشن کو چیلنج کر دیا گیا ہے. N130 ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے چیلنج کیا ہے. الزام یہ ہے, دعویٰ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جتوایا گیا ہے, وہ جیتے نہیں ہیں. اب دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے اس میں سے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.